وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ کہ اس کتاب میں موسیٰ کا تذکرہ بھی کیجئے. إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے اور وہ رسول اور نبی بھی تھے. کون؟ موسیٰ علیہ السلام. وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ہم نے کوہ طور کے دائیں جانب سے ان کو پکارا. اور اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ہم نے ان کو قریب کیا سرگوشی کرنے کے لیے. اس کا اچھا ترجمہ یہ ہے اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا فرمایا، یعنی ان کو ہم نے قریب کیا اپنی سرگوشی کرنے کے لیے، راز کی گفتگو کرنے کے لیے. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا اور اللہ یوں کہہ رہا ہے ہم نے اپنی مہربانی سے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون کو ہم نے نبی بنایا. یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا نبی بنایا تھا. جلیل القدر یہ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کی اکثر و بیشتر صورتوں میں بکھرا پڑا ہوا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ کیا تھا. موسیٰ بن عمران بن قامت بن لاوی بن یعقوب، پھر بن اسحاق بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن ارفخشاد بن سام بن لامک بن متوشلک بن ادریس بن یارود بن مہلائیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. کس کا یہ نسب نامہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا. اور موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ صفات سے نوازا تھا اور ان کو بہت سارے معجزات بھی اللہ نے عطا فرمائے تھے. لیکن یہاں خاص طور پر ایک بات بیان کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس سچویشن میں پیدا کیا تھا، جس حالات میں، وہ حالات بھی بڑے عجیب و غریب تھے. جیسا ہم نے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ ان کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا. لیکن ان کے بھی حالات کچھ عجیب تھے. زکریا علیہ السلام کے حالات ہم نے پڑھے. اور اب موسیٰ علیہ السلام کے حالات بھی ایسے تھے، یعنی ان کو تو ماں باپ کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، لیکن پیدا جس سچویشن میں، جس حالات میں وہ پیدا ہوئے ہیں، کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. وہ حالات بڑے عجیب و غریب تھے، بڑے ڈراؤناک تھے. کیا حالات تھے کہ ان کے زمانے میں فرعون تھا. اس فرعون نے، کسی نے اس کو کہا تھا کہ تمہارے حکومت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس بچے کے سبب تمہاری پوری سلطنت کو ملیا میٹ کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے، نیست و نابود کر دیا جائے. تو اس بدبخت نے کیا کیا فرعون نے کہ اس وقت سے آرڈر دے دیا کہ کہیں بھی بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہو اس کو ذبح کرو، اس کو ذبح کر ڈالو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورے سورہ قصص میں اس کو ڈیٹیل سے بیان کیا ہے. ذبح کر ڈالو. کتنے بچے، لاکھوں بچے ذبح کر دیے. کس نے؟ فرعون نے. بچہ پیدا ہی ہوا اور اس کی آواز اگر سنی گئی گھر میں، بڑے بڑے سپاہی تعینات کر دیے تھے، اس نے ذمہ دار بنا دیے تھے. کہیں بھی بچہ دکھے، نیو بورن بیبی، اس کو ختم کر دو. تو ایسا بھی ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماں باپ کے گھر، عمران کے گھر بچہ پیدا ہوا. اس کو کسی طریقے سے چھپایا 2-3 مہینے، لیکن پھر حالات ایسے ہوئے کہ اب ان کو خدشہ پیدا ہوگا، اب کیا ہوگا، میرے بچے کو کوئی دیکھ لے گا تو قتل کر دیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِي ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی اور یوں کہا کہ اس موسیٰ کو دودھ پلاؤ. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. پھر تب جب تجھے خطرہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کو اب میرے بیٹے کو کوئی قتل کر دے گا،
یہ کس کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو، کہ موسیٰ کو دودھ پلاؤ اور پھر تم کو ایسا لگے کہ اس بچے پر خطرہ ہے تو پھر فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو سمندر میں ڈال دو، ایک صندوق میں پیک کر کے اس کو سمندر میں ڈال دو۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اللہ یوں کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو، خوف نہ کرو اور غمگین بھی نہ ہو۔ کیوں؟ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ میں اس کو دوبارہ تیرے پاس لاؤں گا اور اس کو پیغمبروں کے زمرے میں اور پیغمبروں کے اندر میں اس کو شامل کر دوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو، ایک اشارہ کیا ان کے دل میں، تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایسا ہی کیا، اور وہ چھوٹا سا معصوم بچہ اس کو ایک صندوق میں پیک کر کے سمندر میں بہتا کر دیا۔ یہ بھی اللہ کا معجزہ ہے نا، کتنی عجیب بات ہے کہ وہ سمندر میں بہتا ہو گیا، کون سا؟ وہ چھوٹا سا صندوق۔ تو اللہ یوں کہہ رہا فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تو اس کو آل فرعون نے اٹھا لیا تاکہ ان کے لیے وہ دشمن بنے اور سبب رنج بن جائے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جب آتا ہے کسی کی پرورش کرنے پر، کسی کو بچانے پر، تو سمندر کا ٹھاٹھا مارتا ہوا، ٹھاٹھے مارتے ہوئے موجیں ہیں اور سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا ہے، طغیانی ہے اس میں، اور اس میں صندوق ڈال دیا ہے۔ پھر فرعون کے جا بھی کہاں رہا ہے؟ فرعون کے دربار تک، اور فرعون کے لوگوں نے اس صندوق کو اٹھا لیا۔ پھر اللہ یوں کہہ رہا لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بن جائے۔ حالانکہ فرعون نے تو تمام بچوں کے قتل کا آرڈر دے دیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو جلانے پر آئے، کسی کو حیات اور زندگی دینے پر آئے تو اس طریقے سے بچاتا ہے۔ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ، اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ فرعون اور حامان اور ان کا لشکر اپنی تدبیر میں خطا کار تھے، یعنی وہ کرنے کیا جا رہے تھے اور اللہ ان کے ساتھ کر کیا رہا تھا۔ وہ تو یوں سمجھ رہے تھے اپنے سام میں ہم سب بچوں کو ختم کر رہے ہیں، اب ہماری حکومت کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، فرعون کی بیوی نے کہا، کس کو؟ فرعون کو، کہ لا تقتلوا، اس کو قتل مت کرو، قرة عين لي ولك، کہ یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ پھر کہہ رہا ہے عَسَىٰ يَنْفَعْنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ بیوی کہہ رہی ہے فرعون کی کہ امید ہے کہ یہ بچہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا پھر ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اللہ یوں کہہ رہا ہے، یہ گفتگو کر رہے تھے فرعون اور فرعون کی بیوی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ انجام سے بے خبر تھے، ان کو خبر نہیں تھی کہ یہ تو بچہ تمہاری حکومت کے لیے تباہی لانے والا ہے، اسی پر یہ تیری بیوی ایمان لانے والی ہے، آسیہ، فرعون کی بیوی آسیہ۔ اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں عقل مند خاتون دو ہی آئی ہیں، آسیہ فرعون کی بیوی اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم، عقل مند، ایسے دنیا میں کوئی عورتیں نہیں ہیں۔ اس لیے بڑی یہ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، وہاں ان کی ماں، وہاں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا کہ ہائے میرے بچے کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بچے کو واپس لایا۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے، قرآن بتاتا ہے، آپ یہ تو مجھے بیان نہیں کرنا ابھی پورا قصہ، قرآن بتاتا ہے کہ فرعون کے گھر میں ان کی ماں دودھ پلانے جاتی تھی، فرعون کے گھر میں اس کی بیوی کے پاس، کیونکہ اللہ یوں کہہ رہا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ یوں کہہ رہا ہم نے ان کی ماں کے پاس واپس موسیٰ کو بھیج دیا تاکہ وہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے، اور واپس روزانہ فرعون کے گھر میں ان کی ماں جاتی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی ماں، اور دودھ پلاتی تھی، اوپر سے پیسے ملتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو مجھے اصل بتانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو کرنے پر آ جاتا ہے
اس کا انداز بڑے نرالے ہوتے ہیں. بندہ جہاں سوچ نہیں سکتا وہاں سے اس کی تدبیریں شروع ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد اب آگے یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بڑے جگہوں پر آیا ہے. قرآن کریم کی 37 یعنی 37 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. اور اس میں آیتیں کتنی 514 آیتوں میں حضرت موسیٰ کا اور ان کے بھائی ہارون کا اور ان کے خاندان کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام جو آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا اسم گرابی جو آیا ہے قرآن کریم میں کتنی مرتبہ ہے؟ 107 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 107 مرتبہ ان کا تذکرہ قرآن کریم کی صورتوں میں آیا ہے. اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ 11 مرتبہ 11 صورتوں میں 14 مرتبہ آیا ہے. 11 صورتوں میں 14 مرتبہ آیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی ان کی بہت ساری باتیں ہیں. ان کے ساتھ بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عصا کا معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ عصا کو پھینکتے تھے، جگہ جگہ اس کا تذکرہ ہے، وہ سانپ بن جاتا تھا، اژدہا بن جاتا تھا. اور پھر اس کے بعد ید بیضا ان کو دیا تھا، ایسے بغل میں سے یوں ہاتھ نکالتے تھے، ان کا یہ ہاتھ سورج کی طرح روشن ہو جاتا، چمکتا تھا. ایسے بہت سارے ان کو معجزات قرآن میں بیان کیے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عطا فرمایا ہے. تو یہ بہت بڑے نبی ہے موسیٰ علیہ السلام.